قرآن کو چھوڑے رکھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ اب قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہ کرنا یہ قرآن کا چھوڑنا ہے۔ اپنے بچوں کو نہ پڑھانا اور خود نہ پڑھنا یہ قرآن کا چھوڑنا ہے۔ قرآن کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل نہ کرنا یہ قرآن کا چھوڑنا ہے، اور قرآن سے شفا نہ لینا یہ قرآن کا چھوڑنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو کفار کیا کرتے تھے؟ کفار اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھیں، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھیں تو تم شور کرو، قرآن کو نہ سنو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کیا شور کرنے سے وہ غالب آ گئے؟ نہیں غالب آئے، سارے کے سارے مٹ گئے۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی نظر آتا ہے، لکھا ہوا ملتا ہے کہ رات کے وقت میں سارے چھپ کر خانہ کعبہ میں آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سنتے تھے، اور صبح کے وقت جب ایک دوسرے کو کہتے ہاں بھائی تم کدھر تھے؟ میں بھی خانہ کعبہ میں تھا، کیا کر رہے تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن رہا تھا۔ اچھا وعدہ کرو آج رات کے بعد نہیں آئیں گے۔ پھر رات کو آ جاتے، پھر وہ کہتے کل تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے تو کیوں آئے؟ آخر میں وہ یہ کہتے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن برحق ہے، لیکن ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا، اب ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے ہم ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو لہٰذا آج کے بعد نیت کریں، ارادہ کریں کہ خود قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آج کل تو اتنا آسان ہو گیا کہ ایک پین ملتا ہے جس کے اندر پورا قرآن ہے، آپ اس کے ساتھ ایک قرآن ملتا ہے، جس آیت پہ آپ رکھیں گے وہ آیت پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو اس طرح آپ قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن کا پڑھنا ثواب ہے اسی طرح قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ قرآن کے سننے سے، بلکہ علماء نے تو اس سے بھی عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا ایک آدمی کا، تو جنازہ پڑھاتے ہوئے جب دفن کرنے لگے تو ان کی جو نوکری کا کارڈ تھا وہ قبر کے اندر رہ گیا۔ جب انہوں نے نوکری کا کارڈ کی تلاش میں قبر کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ قبر کے اندر پورے گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہیں، میت کے اوپر سب گلاب کے پھول ہیں۔ انہوں نے یہ عجیب جب منظر دیکھا تو سیدھے اس کے گھر آئے اور اس کی بیوی سے کہنے لگے کہ بتا اس میت کا کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، یہ ان پڑھ تھا، صبح کے ٹائم یہ قرآن پاک کو کھولتا اور کھول کر یہ کہتا اللہ جی آپ نے یہ جو حکم دیا ہے یہ بھی سچا ہے، یہ جو آپ نے حکم دیا ہے یہ بھی سچا ہے، یہ جو آپ نے حکم دیا ہے یہ بھی سچا ہے، اور اسی طرح پورا پارا قرآن کا پڑھتا اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیتا۔ ساری زندگی کا اس کا یہ معمول تھا۔ صرف یہ بات کہ قرآن پر ہاتھ پھیرنا اور یہ کہنا کہ رب تیرے احکام سچے ہیں، اس میں پڑھنا تو بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے تو ابھی میں آپ کو سناؤں گا کہ پڑھنے والوں کو کتنا درجہ ملے گا۔ صرف قرآن کے اوپر انگلی پھیرنے والوں کا یہ مقام ہے۔ تو پہلا ارادہ یہ کریں کہ قرآن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے بچپن میں پڑھا تھا بھول گیا غلطی کی وجہ سے، تو دوبارہ قرآن کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کریں۔ اور اس کے لیے آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل میں مل سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے قرآن کا سیکھنا شروع کریں۔ دوسرا اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور سادہ نہ پڑھائیں، تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ، ہمارے علماء قراء ان بیچاروں کو جس طرح آتا تھا وہ پڑھاتے تھے۔ آج اللہ کا اتنا کرم ہو گیا کہ ہر آدمی اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اس کو نیٹ سے ہم لے کر اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور قاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، پھر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک سرور ملے گا۔ اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کو لطف آئے۔ ظاہر بات ہے کوئی لطف نہیں آئے گا کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو
کیسے آپ کو مزہ نہیں آئے گا؟ ایک ڈی سی کے ساتھ بات کرے تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وہ احکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم، بے شک. اور ان کے کلام کو جب پڑھا جا رہا ہے تو لطف اور مزہ کیوں نہ آئے؟ اس کے بعد اگر قرآن کو پڑھنا آتا ہے تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. روزانہ 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں. وہ جو میں نے آپ کو پین بتایا، اس پین میں 7 آدمیوں کا ترجمہ قرآن اور تفسیر موجود ہے. تو ایک قرآن کی آیت اور تفسیر پڑھنا شروع کریں. تو اس طرح آہستہ آہستہ آپ کو قرآن کے معانی آنے شروع ہو جائیں گے، قرآن کے مطالب آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ اس کے لیے کوشش کریں. ہر آدمی یہ نہ کہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، ایسے آدمی بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن یاد کیا ہے، بڑی عمر میں جا کر قرآن یاد کیا اور زبانی یاد کیا اور سنایا ہے. یہ اور خود قرآن پاک کا دعویٰ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو عمل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا. کیا ہے کہ غور و فکر کرے؟ تو یہ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے، ایک ہی آیت میں اس آیت کو بار بار لایا گیا ہے تاکہ انسان قریب ہو. تو یہ قرآن جب پڑھنا آسان، قرآن کا سمجھنا آسان. 4 سال کے بچے سے 60 سال کا بوڑھا بھی آپ کو قرآن کا حافظ ملے گا. 4 سال کا بچہ ہے، گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 سال کے بچے نے قرآن پورا یاد کیا. ایسے تو بے شمار ہیں، 6 7 8 9 10 سال کے. ہمارے ہاں ایک بچہ قرآن کا حافظ بنا 9 سال عمر تھی. بے شمار ایسے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے ماشاءاللہ. لیکن 4 سال کا ورلڈ ریکارڈ ہے. اور سب سے کم عرصے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کے استاد مالٹا میں تھے تو کہنے لگے حسین احمد کوئی رمضان قرآن کے بغیر نہیں گزرا، تو اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا استاد جی میں روزانہ 1.25 پارہ یاد کروں گا اور آپ کو سناؤں گا. اور جیل میں انہوں نے اس طرح قرآن یاد کیا اور سنایا. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک مہینے میں قرآن پاک یاد کیا اور سنایا. ایسے بے شمار لوگ. تو یہ اتنی آسان کتاب ہے. نیت کریں، ارادہ کریں. جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو حاصل کر لیتا ہے. اور کتنا بڑا اعزاز ہے، کل قیامت کے دن ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس امت کے آنے والے آخری بندے تک سب لوگ جمع ہوں گے. اور اللہ کیا فرمائیں گے؟ یقال لصاحب القرآن. یہاں حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کون کہے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا. کہنے والا نہیں بتایا، مجہول کا صیغہ لائیں کہ کون کہے گا؟ اللہ پاک کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قاری قرآن سے اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا. کس طرح قرآن پڑھ؟ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اس طرح ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. ہمارے یہاں اس امام کو پسند کیا جاتا ہے جو بہت تیز پڑھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں. ٹھہر کر پڑھنے سے انسان کو ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، انسان کو ایک روحانی سکون ملتا ہے. تو یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے. اور اللہ کیا کہیں گے؟ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. اتنی ساری جنت تجھے الاٹ کر دی جائے گی جتنی 6666 آیاتیں، یہ ساری کی ساری آیت، سارے کے ساری جنت اللہ اس کو الاٹ کریں گے. تو کتنی بڑی جنت ہے اور کتنا بڑا قاری قرآن کا مقام ہے کہ اس کو یہ جنت الاٹ کی جائے گی. یہ بڑے فخر کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ خالی
قرآن کو جس انداز سے، اگر خود نہیں پڑھے ہوئے تو کسی بچے کو قرآن پڑھا دیں، اس کا خرچہ برداشت کر لیں، تب بھی آپ کو وہ ثواب ملے گا۔ اگر یہ نہیں تو قرآن میں، مسجد میں قرآن رکھے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح صاف کر، جھاڑ پونچھ کر ان کو رکھ دیں، تو یہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ قرآن کی حفاظت کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر مسجد میں قرآنوں کو رکھنے کے لیے تپائیاں نہیں ہیں، تپائیوں کا انتظام کرنا یہ بھی انتظام ہے۔ اسی طرح جو بچے گھر سے آتے ہیں ان کو کہیں قرآن کو سینے سے لگا کے لائیں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اس طرح اٹھا کر نہ لائیں جس طرح باقی کتابوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن کا ادب ہے۔ تو قرآن کے ادب کا خیال رکھا جائے، ایک ایک چیز ادب کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ آپ نے نام سنا ہوگا، سلطان محمود غزنوی نے یہ کہا تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ سلطان محمود غزنوی تجھے اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کہ تو نے سومنات کو فتح کیا تھا، بتا اللہ نے کس عمل کی وجہ سے تجھے بخشا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کا صرف ایک سامان بنایا ہے کہ وہ یہ تھا کہ میں نے قرآن پاک کو جس سرا میں میں نے آرام کیا تھا، اس سرا میں رات کو قرآن کا ایک صفحہ رکھا ہوا تھا، میں نے ساری رات اس طرف ٹانگیں نہیں کی۔ اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور قاری صاحب کے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ صاحب کو بھی اور آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنے شان بدلہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ آج 28ویں تراویح رمضان المبارک 1443 ہجری، اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے یہاں اس مسجد میں، چینیاں والی مسجد میں محترم برکات مدینہ مسجد میں الحمدللہ حافظ قاری رضوان فاروق صاحب نے قرآن کریم بڑے احسن انداز میں نماز تراویح میں سنایا، اور یہاں لوگوں نے مکمل قرآن کریم تراویح میں سنا۔ اس سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ محترم حاجی امجد صاحب اس کے روح رواں ہیں، اور باقی احباب جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ جتنے حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بھی قبول فرمائے۔ قرآن کریم جب مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دعا کروائیں گے، اور اس میں اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، ہر قسم کی جس کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے حضور دعائیں کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی جتنی برکتیں ہیں اللہ نصیب فرمائیں۔ قرآن اور رمضان کی جو قیامت کے دن سفارش ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ رضوان صاحب کو، ان کے والد صاحب کو، اور آپ تمام احباب کو جنہوں نے تراویح یہاں ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اب حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللهم آنس وقصدي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ آمین۔ اللہ میں فاروق رضوان نے جو قرآن پڑھا اور ہم سب ساتھیوں نے جو سنا، اللہ اس کا اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرما۔ اے اللہ آپ کے وسیلہ دنیا کی برکت سے اس کا جن بھائیوں نے اہتمام کیا، خصوصاً بھائی پرویز صاحب نے جو افطاری کا اہتمام کیا، اور سلطان شریف شاہ اور باقی جو اہتمامات کیے، اور آج جو قتل کا اہتمام کیا، اللہ ان سب کو اپنے دربار اقدس میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کو اور ان سارے ساتھیوں کو اللہ کو اجر عظیم عطا فرما، اپنے شیان شان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ختم قرآن پر آپ کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے ہیں، اللہ ہم جتنے آپ کے دربار اقدس میں بیٹھے ہیں
اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، جس کی جو جائز حاجت ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے، اللہ اس خاندان کے اور اس علاقے کے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان تمام بھائیوں کے جتنے محبوبین ہیں اور یہاں قبرستانوں میں جتنے مدفونین ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما، آمین۔ ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی قبر و حشر کی منازل کو آسان فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق بنا، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا، آپ کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ اللہ ہمارے لیے ساری راحتیں، رحمتیں، برکتیں اور عظمتیں عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھیو۔ اللہ جب موت کا وقت آئے ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وآل بيت ذريته اجمعين۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔